السلام علیکم، ہمارے علی آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل خوابوں کی شادی، محبت کی شادی اور خوفناک قسم کا انجام۔ کینیڈین پاکستانی بیوی کو بہت ہی تکلیف دے کے بہرحمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا۔ ایک غلطی، جسٹ ایک غلطی آپ کی پوری زندگی مکمل طور پہ ختم ہو جائے گی۔ آپ کا غلط فیصلہ، غلط انسان کا چناؤ آپ کو بالکل تباہ و برباد کر دے گا۔ سارا انعام کا دل دہلا دینے والا قتل۔ نشئی شوہر نے بیوی کو ڈمبل سے بری طرح سے تشدد کا نشانہ بنایا۔ ڈمبل تب تک مارتا رہا جب تک وہ بیچاری مر نہیں گئی۔ جس پر بھروسہ کیا وہی درندہ سخت انسان قاتل نکلا۔ ایک کامیاب لڑکی کی دردناک کہانی، وہ کہانی جو کبھی کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ اوورسیز شادی کرنے سے پہلے، محبت کرنے سے پہلے ایک دفعہ یہ ویڈیو لازمی دیکھیں، بیک گراؤنڈ چیک ضرور کیا کریں۔ کسی بھی بے غیرت درندے سے شادی کرنے سے اچھا ہے کہ آپ شادی نہ کریں۔ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، ہمیں آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے اور آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ ایک ایسی جو ہے واقعے کے حوالے سے آج آپ کو بتانے جا رہی ہوں جس نے پورے پاکستان کو، پوری کی پوری انٹرنیشنل کمیونٹی کو، اوورسیز پاکستانیوں کو ہلا کے رکھ دیا۔ سارا انعام ایک انتہائی تعلیم یافتہ، باصلاحیت اور خوش اخلاق پاکستانی نیات کینیڈین لڑکی، کینیڈا میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرنے، ابوظہبی میں کامیاب کریئر جو ہے وہ خود بنانے اپنے بلبوتے پر، ٹھیک ہے، اپنے بلبوتے پر وہ اس نے اپنے آپ کو کھڑا کیا۔ اپنی زندگی کے ایک ایسے غلط فیصلے میں وہ پھنس گئی جس نے اس کو بالکل تباہ و برباد بھی کر دیا اور پھر اس کی زندگی بھی چھین لی۔ سارا نے 2005 میں جو ہے وہ کینیڈا جاتی ہیں، وہیں سے اپنی تعلیم مکمل کرتی ہیں اور ایک نہایت معزز اور پڑھے لکھے خاندان سے ان کا تعلق ہے۔ بڑی فیملی ایجوکیٹڈ، خود بڑی پیاری، بڑی ہی ایجوکیٹڈ لڑکی۔ 35 سال کی عمر تک سارا کا مقصد ایک ایسے جیون ساتھی کا انتخاب کرنا تھا جو ان کے خاندانی معیار کے مطابق، ان کے مطابق ان کو سمجھے اور ان کو سپورٹ کرے۔ جولائی میں ان کی ملاقات ایک پاکستانی شخص سے ہوتی ہے۔ صرف 3 ملاقاتوں کے بعد ہی شادی کا فیصلہ کر لیا۔ یہ شادی چکوال میں، یعنی کہ پاکستان میں، ایک نہایت سادہ تقریب میں ہوتی ہے جس میں صرف چند افراد شریک تھے، یعنی کہ کینیڈین نیشنل UAE میں کام کر رہی ہیں اور شادی انہوں نے چکوال میں کی۔ شادی کے بعد سارا کو جلدی ہی، بہت جلدی اس حقیقت کا پتہ چل گیا کہ اس کا شوہر نہ صرف بے روزگار ہے، باپ دادا کی جائیداد پہ پل رہا ہے، بلکہ منشیات کا، شدید قسم کی منشیات کا عادی بھی ہے، اور اس کے بعد وہ اسلام آباد میں رہتا تھا۔ یہ اس کی 1 نہیں 2 نہیں بلکہ تیسری شادی ہے، یعنی کہ سارا اس کی پہلی بیوی بھی نہیں تھی، تیسری بیوی تھی۔ شوہر نے سارا سے آئے روز بھاری رقم کا مطالبہ کرنا شروع کر دیا۔ وہ واپس چلی گئی تھی شادی کے بعد UAE، وہیں پہ کام کر رہی تھی۔ جب سارا نے مزاحمت کی کہ بھائی تم اتنا پیسہ مجھ سے لے چکے ہو، جھگڑے، جسمانی تشدد شروع ہو گیا۔ سارا نے اپنی زندگی بچانے کے لیے پھر اس رشتے سے نکلنے کا فیصلہ کیا، لیکن بات یہ ہے کہ ایک غلط فیصلہ، انہوں نے اس رشتے سے نکلنے کے لیے پاکستان جا کر اس رشتے سے نکلنے کا فیصلہ کیا، یعنی کہ انہوں نے UAE میں، یا جب وہ کینیڈا میں تھی تب انہوں نے کارروائی نہیں کی۔ انہوں نے سوچا میں پاکستان جاؤں گی، فیس ٹو فیس بات کروں گی۔ فیس ٹو فیس وہ اس کے ساتھ رہیں، اسلام آباد میں وہ لوگ رہ رہے تھے۔ اس کے بعد پھر میں اس کو بتاؤں گی کہ اب ہم نے اس کو کنٹینیو نہیں کرنا۔ ایک تاریخ صبح سارا کے شوہر کی والدہ نے پولیس کو اطلاع دی کہ ان کے بیٹے نے سارا کو قتل کر دیا۔ پولیس جب ان کے فارم ہاؤس پہ جاتی ہے جو کہ چک شہزاد میں تھا، وہاں پہ پہنچتی ہے تو سارا کی لاش جو ہے ٹپ میں برآمد ہوتی ہے۔ خونم خون، ہر طرف خون ہی خون، پورا کمرہ خون۔ ایسے لگ رہا تھا کہ وہ بکرا ذبح کیا ہے، لیکن وہ بکرا نہیں، سارا کو بے دردی سے قتل کیا گیا تھا۔ ایک اتنی ایجوکیٹڈ کینیڈا میں رہنے والی لڑکی کہاں گندگی میں پھنس گئی۔ ملزم نے جم میں استعمال ہونے والا ڈمبل اس کے وار کر کر کے بے دردی سے اسے قتل کیا۔ اس ہائی پروفائل کیس میں شواہد اس کی والدہ کو گرفتار کیا گیا۔ ملزم کے والد جو کہ ایک معروف صحافی بھی تھے، انہیں بھی ابتدا میں گرفتار کیا، لیکن والد تو اس کو منہ نہیں لگاتے تھے، اور سارا کے والد کی جانب سے درگزر کرنے اور کسی قسم کی کارروائی نہ چاہنے پر پولیس نے اس کے والد کو، لڑکی کے والد کو چھوڑ دیا۔ قانونی جنگ کے بعد عدالت نے ملزم کو سزائے موت سنائی، جبکہ شواہد کی کمی کی بنا پر والدہ کو بری کر دیا۔ یہ کیس بہت کچھ سکھاتا ہے، بہت کچھ سکھاتا ہے۔ سارا جیسی ذہین اور پڑھی لکھی لڑکی جذبات میں آ کے ایک درندے سے اس نے شادی کر لی، صرف 3 ملاقاتوں میں۔ یہ بھی نہیں انویسٹیگیٹ کیا، نہ اس کی فیملی نے دیکھا، نہ اس کے والد نے انویسٹیگیٹ کروایا کہ بھائی چک شہزاد میں جہاں پہ ان کا فارم ہاؤس ہے کیا گیم ہے۔ ان لڑکے کا والد جو ہے چلو نامی گرامی ہے، لیکن انویسٹیگیٹ تو کریں۔ 1 نہیں 2 نہیں 3 شادیاں کی ہوئی تھیں اس نے، طلاقیں ہوئی ہوئی تھیں۔ زندگی کا کوئی بھی بڑا فیصلہ کرنے سے پہلے اپنے خاندان، قریبی دوستوں سے مشورہ کریں، انویسٹیگیٹ کریں۔ اور جو اوورسیز ہیں، میں ان کو یہی کہوں گی، اکثر جان پہچان میں بھی ایسے رشتے ہیں جو شادیاں کر لیتے ہیں، انویسٹیگیشن نہیں کرتے۔ اعتبار، بھائی اعتبار کا تو دور آج کل، اپنے علاوہ آپ کسی پہ اعتبار نہیں کر سکتے۔
خدا کے لیے شادیاں کرنے سے پہلے اپنی زندگی یا اپنے بچوں کی زندگی جہنم بنانے سے پہلے اوورسیز کو یہی مشورہ ہے، آنکھیں کھولیں، انویسٹیگیٹ کریں۔ آج کل تو آپ دیکھیں کہ کچھ آپ ایسے کسی کو دیں وہ آپ کو پورا جو ہے 3 دن میں انویسٹیگیٹ کر کے دے دیتے ہیں کہ بندہ یا لڑکا یا لڑکی کیسے ہیں، خاندان کیسے ہو۔ تو خدا کے لیے پڑھے لکھے ہیں، مظاہرہ بھی کریں، آج کل کا دور نہیں ہے۔ قیمتی رہ دیجیے گا، اور آخر میں صرف یہ ریکویسٹ ہے چینل کو سبسکرائب کریں، آپ کی سپورٹ کی مجھے بھی ضرورت ہے۔ سی یو ان دا نیکسٹ ویڈیو لانے کے بعد۔